ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے یہاں اس چیز کا انتخاب کیسے کر لیا۔ یہاں تو کسی اچھے مفکر عالم کا انتخاب کرنا چاہیے تھا جو آپ تک صحیح پیغام پہنچا سکے۔ طالب علم دیہات کا ماحول ہے، گفتگو تو میں اردو میں کرتا ہوں، کوشش کروں گا کہ کچھ پنجابی کی آمیزش کر کے میں آپ کو بات سمجھا سکوں۔ جیسا کہ آپ حضرات نے ابھی سمجھ فرمایا، آج کی یہ تقریب سعید تحریک لبیک یا رسول اللہ کے زیر اہتمام و انتظام و انصرام کا پذیر ہے، جس میں آپ اہل محبت اور بالخصوص میری جماعت کے مقتدر علماء کرام کی تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم دائم رکھے، اور اللہ کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کی نوکری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، بلا تمہید چونکہ آج کا جو عنوان ہے وہ امیر المجاہدین استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت العلامہ مولانا محمد خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے، جس میں بندہ نچیز اور آپ حضرات شریک ہیں۔ دعا فرمائیں خلا کہ کائنات ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ یہ مسئلہ آپ آئندہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ آج یہ انتہائی بیماری ہمارے اندر رائج ہو گئی ہے کہ ہر پیرا فلکس پہ تصاویر ہوتی ہیں۔ سن نبی پاک کا فرمان ہے، نشانی یہ ہے کہ جس گھر میں تصویر موجود ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اس لیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو آپ آئندہ احتیاط کیا کریں، جیسے یہ بھی ٹوٹیوں پر بھی مسجد کے اندر تو کم از کم یہ کوئی تصویر نہ ہو۔ کم از کم ہم آقا کریم علیہ السلام کے اگر سچے عاشق بننا چاہتے ہیں تو پھر پہلا کام یہ کریں کہ مومن کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ ادائی ہو، اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ ادائی ہو، ادھر حکم نبی ادھر گردن جھکائی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن وہی ہوگا جو حضور کے فرمان پہ لبیک کہتے ہیں۔ اس لیے آئندہ علماء سے درخواست کروں گا جہاں جہاں آپ کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، لوگوں کو اس حدیث مصطفیٰ سے آگاہ کریں۔ بخاری مسلم تمام صحاح کی کتب کے اندر یہ روایتیں بڑی صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ تو اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آج کا کیونکہ عنوان امیر المجاہدین کے حوالے سے ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ دو پہلو میرے پیش نظر ہیں۔ ایک تو ہے آپ کا تذکرہ، اور دوسرے نمبر پر جو آپ کا مشن تھا عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ۔ یہ دو چیزیں ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کا نام جس وقت پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں کوئی مسلمان سنتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ غلام رسول ہے اس کا چہرہ خوشی سے مسکرا اٹھتا ہے، اور اگر وہ میرے محبوب کا نوکر نہیں ہے تو ان کے نام سننے سے ہی ان کی پیشانی پہ شکل پڑ جاتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اتنا عظیم تعارف ہے کہ جس نے خاکے تیار کیے تھے، جب وہ فرانس میں بیٹھا تھا تو اس نے قبلہ بابا جی کا کلپ سنا، تو اس کے بعد وہ جا کے کمرے میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب بابا جی کا وصال ہوا تو پھر وہ باہر نکلا، تو کسی اخبار میں کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ وجہ کیا ہے، اس نے کہا میں جب ان کا بیان سن رہا تھا تو ان کی آنکھوں کی چمک مجھے یہ بتا رہی تھی کہ اس بندے کے بیان میں اتنا اثر ہے، ہو سکتا ہے ابھی کوئی آدمی کھڑا ہو کے مجھے قتل کر دیا، تو اس لیے میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ تو ان کی اس تاثیر سے اپنے نہیں اغیار بھی مانتے تھے کہ جو بات وہ دل سے کرتے تھے تو یقیناً دل سے ہی کرتے تھے اور وہ اثر بھی رکھتی تھی۔ اب ذرا سوچیے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک بات اس کا کتاب بہتر غور کریں۔ بابا کی پاؤں سے معذور تھے، ٹھیک ہے،
کمزور تھے، تو ایک وہ شخص جو پاؤں سے معذور ہے، انتہائی کمزور ہے، دنیا کا عظیم ترین طاقتور ملک کا صدر ٹرمپ بھی اس سے کانپتا ہے، ڈرتا ہے، اور فرانس کا صدر، دیگر ممالک کے صدر بھی ان کے نام سے ڈرتے اور کانپتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو میں اس میں غور و فکر کرتا رہا، شاید ہو سکتا ہے معذرت کرنا چاہوں، اہل علم اس سے اتفاق کر لیں تب بھی فابہہ نہ کریں تو ان کی اپنی آراء ہے۔ تو میں نے جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو پہلے نمبر پر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پہ اعلان نبوت کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس مجمع میں کون ہے جو میرے اس مشن میں، میرے اس پیغام میں میرا ساتھ دے۔ تو اس مجمع میں سے ایک بچہ کھڑا ہوا تھا جس کی عمر 6 یا 7 سال یا 8 سال ہوگی، جن کو دنیا مولا کائنات پیارے علی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو پیارے علی پاک نے کھڑے ہو کے کہا، یا رسول اللہ، اس مشن میں آپ کا ساتھ میں دوں گا۔ تو ابو جہل اور اس کی پارٹی نے کہا کہ دیکھو یہ 6-7 سال کا بچہ جس کی ٹانگیں کانپ رہی ہے، یہ چلا ہے انقلاب برپا کرنے کے لیے۔ تو مولا کائنات نے جواب دیا تھا، میری ٹانگیں کمزور ہیں لیکن میرا ایمان کمزور نہیں ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس فکرے کو ذہن میں رکھ لیں تو بات منزل تک پہنچ جائے گی کہ آپ نے جو جملہ کہا میری ٹانگیں کمزور ہیں لیکن ایمان کمزور نہیں ہے، تو پھر مجھے کہنے دو بابا جی کی ٹانگیں کمزور ہیں لیکن عشق رسول کمزور نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ اگر اس سے بھی آگے بڑھ کے کروں تو یہ فیضان نبوت جب مولا کائنات میں منتقل ہوا تو مولا کائنات سے کرب و بلا تک یہ پیغام پہنچا۔ تو کرب و بلا میں جس نے اس پیغام کو آگے پہنچایا اس کا نام تو مجھے حسین نظر آتا ہے، اور جس نے پاکستان میں یہ پیغام پہنچایا اسے دنیا خادم حسین کہتی ہے۔ تو مطلب کیا تھا کہ دنیا والوں، یہ جو خادم حسین کا مشن ہے، یہ جو پیغام ہے، یہ پاکستان کا نہیں، یہ مدینے کی سرزمین سے آیا ہے، حضور سے مولا کائنات کی طرف، مولا کائنات سے میرے امام عالی مقام کی طرف، امام حسین سے ہوتا ہوا یہ خاتم حسین تک پہنچا۔ جیسے علی کے نام سے کفر کانپتا ہے، آج بھی بابے کے نام سے کفر کانپ رہا ہوتا ہے۔ میرے ملت کے غریب نوجوانوں، اگر آپ ان کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، آپ نے تو ایک ہی مشن دیا تھا، ایک ہی پیغام دیا تھا، بس انہیں جانا انہیں مانا، بس کہ وہ ایک پیغام تھا۔ لیکن آئیے بابا جی کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، اگر آپ اس پہ نظر ڈالنا چاہیں، علمی حوالے سے، روحانی حوالے سے، اور اگر تصریف و تعریف کے حوالے سے کسی پہلو سے بھی دیکھیں تو میں طلباء سے عرض کیا کرتا ہوں، علم صرف پر پاکستان میں جو کتاب بابا جی نے لکھی ہے اس سے بڑی اس موضوع پر ابھی تک کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ جن طلباء کو اگر صرف کے حوالے سے کبھی بھی کوئی اشکال ہو تو وہ تعلیمات خادمیہ کا مطالعہ کر کے دیکھے، صرف کا کوئی سوال ایسا نہیں جو حل نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کا جو خصوصی مزاج تھا وہ تھا عشق مصطفیٰ، محبت رسول کا جو پیغام تھا وہ اسے کس انداز سے پہنچانا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ میری آپ سے ملاقات ہوئی تو مجھے آپ فرمانے لگے، میں نے ان سے ایک مسئلہ کیا، تو جب بھی ملاقات ہوتی مجھے کہتے فردوسی صاحب اے مسئلہ استاد اللہ پھر سناؤ نا تم۔ میں نے کہا جی کون سا؟ آپ وہ مجھے بتاتے، آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ نے بڑے ذوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ مجھے کہا، اور میں نے ان کو عرض کیا تھا، ہم جب جیڈا والا میں پڑھتے تھے قبلہ استاد مکرم حضور شیخ القرآن علیہ السلام، آپ نے ایک حدیث کی تشریح فرمائی، بخاری جلد 2 کے اندر حدیث پاک موجود ہے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، ایک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غلام ہے، وہ کھڑے ہو کے اپنی ہتھیلی پہ ایک زلف مصطفیٰ رکھ کے صحابہ سے سوال پوچھتا ہے کہ صحابہ بتاؤ یہ میری ہتھیلی پہ کیا چیز ہے؟ صحابہ کہنے لگے آپ بتائیں کیا چیز ہے؟ کہا یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی زلف مبارک ہے۔ کیا چیز ہے؟ یہ زلف مبارک ہے۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں اچھا تم جانتے ہو کہ میں زلف مبارک سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ اس صحابی کے الفاظ بخاری جلد 2 کے اندر موجود ہیں، فرمانے لگے احب من الدنیا وما فیہا، فرمایا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام کے مقابلے میں اس زلف سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اس زلف سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب میرے استاد مکرم اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد اس کی جب توضیح فرمانے لگے، ارشاد فرمانے لگے تو کیا کہا؟ فرمانے لگے ذرا اور کرو،
صحابی کا عقیدہ کیا ہے، اس صحابی کا پیغام کیا ہے؟ کہنے لگے احب من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے میں سب سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہوں۔ فرمانے لگے ذرا غور کرو، کیا دنیا میں کعبہ بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کہا ہے۔ فرمانے لگے دنیا میں بیت المقدس کی ہے یا نہیں؟ کہا ہے۔ فرمانے لگے بتاؤ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھی آتے ہیں یا نہیں؟ کہا آتے ہیں۔ فرمانے لگے پھر صحابی کا عقیدہ دیکھو کیا کہنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں بیت اللہ ایک طرف ہے، بیت المقدس ایک طرف ہے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ایک طرف، میں زلف مصطفیٰ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ جب یہ مفہوم میں نے استادوں کا عرض کیا تو بابا جی مجھے کہنے لگے فضل صاحب تھوڑے استادہ تک کمال کر دیتا، ایک حدیث کے اندر اتنی عظمت مصطفیٰ بیان کر دی، پھر جب بھی ملاقات ہوتی مجھے یہی کہتے فردوسی صاحب ذرا یہ تو سناؤ استاد نے میرے مصطفیٰ کی عظمت کو کیا بیان کیا تھا، میرے محبوب کی شان کو کیسے بیان کیا تھا۔ یہ وہ پیغام تھا بابا جی کا، وہ عشق مصطفیٰ کا پیغام تھا۔ وہ صرف سناتے ہی نہیں تھے، سنتے بھی تھے۔ کہنے لگے بات کی ہے کہ جب بات آقا کریم کی آتی ہے، ایک مرتبہ شاید اللہ پاک کو ستائی سے محفوظ رکھے، علماء تشریف فرمائے ہیں، بس اشارہ کروں گا بصرے کی طرف۔ ہم وہاں حاضر ہوئے بابا جی کی ملاقات کے لیے، تو میرے ساتھ پیر صاحب تھے قبلہ صاحب زیادہ پیر سید خلیل الرحمان شاہ صاحب جی فارغ گریزر ہے جماعت سنت پنجاب کے، ملاقات کے لیے معلوم ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہاں کو بڑوں پروگرام ہو رہا ہے، ہم تو ویسے ملاقات کے لیے گئے۔ آگے گئے تو آپ کی مسجد رحمت اللہ العالمین میں آپ کے بزرگوں کا ختم شریف کا سالانہ پروگرام تھا، وہ ہو رہا تھا۔ تو خطاب تھا علامہ محمد حنیف قریشی صاحب کا، جو ہماری جماعت کے بہت بڑے مناظر ہیں۔ یہ خطاب کر رہے تھے، ہم آپ پہنچے تو اس کے بعد ان کا خطاب 10-15 منٹ تقریباً چلا، پہلے سے ہو رہا تھا، ختم ہو گیا۔ جب پروگرام ختم ہوا تو آپ اوپر اپنے کمرے میں تشریف لے کے گئے۔ وہاں قبلہ حضور شیخ الحدیث استاد العلماء قبلہ حافظ عبدالستار صاحب سعیدی دامت برکاتہ آپ بھی تشریف فرما تھے، علامہ قریشی صاحب کی، اور مجھے بھی حکم دیا اور پیر صاحب کو بھی، اور بھی 4 یا 5 بڑے دل کے بزرگ علماء کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میں ان کو جانتا نہیں تھا یہ بزرگ کون ہے، نام سے چارہ سا نہیں کہا۔ اتفاق ایسا ہوا علامہ حنیف قریشی صاحب بابا جی کو کہنے لگے حضور اس وقت مسئلہ چل رہا تھا یہ کہ نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے یا پہلے کی بات، یہ مسئلہ اس وقت ضرور پر تھا۔ کہنے لگے کہ ان لوگوں نے نبوت کی تقسیم کی ہے، تو اس تقسیم کے بارے میں میرے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے کہ آیا 40 سال سے پہلے نبوت بالقوہ تھی یا نبوت بالفعل تھی، کون سی چیز کا جواب کیا ہوگا؟ تو بابا جی نے میری طرف روح سپرد کیا، کہنے لگے فردوسی صاحب دو جواب۔ میں کہا حضور میں جواب نہیں دیتا۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا یہ بڑے بزرگ تشریف فرما ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے بزرگوں کے سامنے بچوں کو بولنے کا حق نہیں ہوتا، یہ بزرگ تشریف فرما یہ بولے تو غصے کا کے انہوں جلالے جا کے کہنے لگے اے فردوسی صاحب جب حضور دی عظمت کا مسئلہ آوے پھر بڑے تے چھوٹے میں نہیں تھی حضور دی عظمت کی بات آئے تو فوراً بولنا چاہیے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ باد۔ ویسے کہہ رہے کہ انہیں ٹھنڈا نعرہ لانا ہے نا تو پھر تحریک لبیک کا جلسہ نہ کرے۔ بابا جی جب جملہ سے فرماتے جڑا بندہ بوس دل لینا میری تقریریں بیٹھا نہیں، گل سمجھ آئی؟ بوس دل بندہ میری تقریریں بیٹھے ہی نا، اور میں تیرے بندے کے ٹنگا کمبل لگنے سے چلا جاوے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں بابا جی سے یہ جملہ سنتا تھا، میں نے کہا بابا جی کی چیزیں میں بوس دل سنے نہیں کہ کیا؟ میں ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتاب پڑھ رہا تھا، پیارے عمر جا رہے ہیں، ایک ابو مسلمان جاوے پیا آپ سے آپ ہی رسولی لیکن ذرا بڑا صوفی ٹائپ بنائی، ہاتھ سر بن کے نا سر سٹتے جاوے پیا۔ پیارے عمر نے کیا کہا گل سنے سر چاہ کے تو اسلام ایڈا بھی کمزور نہیں ہے، سر اٹھا کے چاہ ایک ہی فرمائے سے جھکا کے اسلام سر جھکانے کے لیے سر اٹھا کے چلنے کی بات کرتا ہے۔ تو بھائی اگر بابے جی کے جلسے میں بیٹھ کے اتنا ڈھلا نعرہ لانا، بابا جی فرماتے جی یہ ٹنگا کم آپ پہ بہر ہو جائے، نعرہ لگانا ہے تو محبت سے لگائے وگرنہ چپ کر کے بیٹھے۔ تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آئیے دیکھ رہا تھا کیوں مجھے وجہ پتہ کہ میں سوچ رہا تھا کہ سارے بندے کی اگر اللہ کرتے ہیں لیکن بابا جی گانے کے ناصر کی ہو جاتا ہے۔ میں نے علامہ اقبال سے پوچھا، میں نے کہا
اقبال تجھے وہ بڑا پڑھتے تھے، اقبال تیرے اشعار بڑے یاد کرتے تھے، تجھے بھی بڑا یاد کرتے تھے، ذرا یہ تو بتا کہ باندھنے میں گلے تیرا اثر کیوں آ جاتا ہے، بندے میں جذبہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ تو اقبال نے پہلے ایک شعر کہا تھا، جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو مجھے اقبال کی بات سمجھ میں آ گئی، اقبال کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اقبال نے اس وقت کہا تھا فرمایا کوئی گل نہیں، گلا یہ بھی وہی کرتے رہے، وہ بھی وہی کرتے رہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اقبال نے شعر میں کہا تھا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن مجاہد کی ادا اور ملا کی ادا اور، فرمایا الفاظ وہی ہے، معانی بھی وہی ہے، لیکن تمہیں پتا ہے اذان دینے والا اگر مولوی ہوگا اس کی اذان میں اثر نہیں ہوگا، اگر اذان دینے والا امیر المجاہدین ہوگا الفاظ وہی ہوں گے لیکن اثر بدل جایا کرتا ہے۔ اس لیے الفاظ نہیں بدلتے، معانی نہیں بدلتے، بولنے والا بدلتا ہے کہ بولنے والا بات کیسی کرتا ہے۔ اس لیے امیر المجاہدین کا تو نظریہ یہ تھا، مشن یہ تھا، وہ کہتے سر جھکا کے چلنا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، ہم تو سر اٹھا کے چلنے والے ہیں۔ ہاں سر جھکانا ہے تو صرف اللہ کے آگے جھکانا ہے، حکمرانوں کے آگے نہیں جھکانا ہے، کسی دنیا دار کے آگے نہیں جھکانا، کسی پیر کے آگے نہیں جھکانا، اگر سر جھکانا ہے تو اللہ کے آگے جھکانا ہے۔ اس لیے بابا جی کا جو پیغام تھا آپ نے مجاہدانہ کردار ادا کیا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ حکومت نے کتنے ظلم کیے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ فرمانے لگے سجے لسان سردیاں دی راتاں تے جڑا کمبل دیتا اور تے پانی چھڑ دیتا، فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ پانی کی ٹھنڈک کیا کرتی ہے، جتنے عشق کے بابڑ بندے ہوئے نا تے پانی اثر کرتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب عشق کی یاد ہوتی ہے نا وہ یہ باتیں کام نہیں کرتی ہے۔ اسی لیے مولا کائنات کا فرمان نشان ہے نا العشق نار یحرق ما سوى اللہ، عشق وہ آگ ہے جو اللہ کے علاوہ سب کو جلا کے راکھ کر دیا کرتی ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کا کلام ہے، اگر بلال کے سینے میں آئے لوگ کیل پہ ٹھوکتے تھے تو بلال کو اثر نہیں ہوتا تھا، یہ تو معمولی چیزیں ہوا کرتی ہیں نا۔ اصل اس گل میں اپنا عشق سچے کوئی نہیں ہے، اپنا عشق کھرا نہیں ہے، اپنا عشق ملاوٹ والا، اس وجہ تو عشق کی وہ تاثیر نہیں ہے۔ بابے جی کا عشق ملاوٹ والا نہیں تھا، خالص عشق مصطفیٰ تھا، اس لیے ان پہ نہ سردی اثر کرتی تھی نہ ماں اثر کرتی تھی۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ بابا جی دو مشن دے کے ہیں، دو لفظ ہے، ایک ختم نبوت اور ایک تحفظ ناموس رسالت، دو ہی لفظ ہیں۔ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ عمرانیات کی حکومت بولتی ہے نہیں، آپ ایک بات کا میں عرض کرنا چاہتا ہوں درست کو آنے وزارت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ ختم نبوت کے عقیدے کو چھیڑنا یہ اس گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے پہلے جو گورنمنٹ دوسرے بھی چھیڑا اس سے پہلے وجہ کیا ہے؟ اصل یہ جو سسٹم ہے یہودی لابی کی طرف سے آیا ہے، انہوں نے پلاننگ دی ہے کہ کیونکہ ہماری پارلیمنٹ نے مرزیت کو اقلیت قرار دیا ہے، اب اس قانون کو پارلیمنٹ ہی ختم کر سکتی ہے، اور قانون ختم نہیں کر سکتا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کو چھیڑے، کوئی ایسا وقت آ جائے کہ پارلیمنٹ اس قانون کو منسوخ کر دے اور معطل کر دے، تو ہم نے جاگ کے رہنا ہے، اس قانون کو منسوخ بھی نہیں ہونے دینا، معطل بھی نہیں ہونے دینا۔ اس لیے ختم نبوت کا وہ عقیدہ ہے جس پر کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ تمام مسلمانوں کی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یا رسول اللہ کہنے والوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے نمبر پر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اہل سنت کا یہ مشن ہے۔ جس نے بھی اہل سنت جس نے بھی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے وہ سارے کے سارے یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ ذرا پیچھے پڑھ لیں، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں خالد بن ولید کو بھیجا تو البدایہ و النہایہ اٹھا کے دیکھیے نعرہ کون سا لگا تھا؟ یا محمد یا رسول اللہ۔ مجدد الفسانی نے نعرہ لگایا تو اس وقت بھی نعرہ کون سا تھا؟ مجدد الفسانی یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں اگر یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو نعرہ لگانے والا تاجدار گورا فکار پیر سید مہر علی شاہ ہے، وہ بھی تو یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر یہ مشن آگے لے کے آئے تو قائد ملت اسلامیہ امام نورانی ہے تو وہ بھی یا رسول اللہ کہنے والا ہے، اور پھر خاتم حسین آیا وہ بھی یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ ہمارا تو سلسلہ ہی یا رسول اللہ کہنے والوں سے جڑتا جاتا ہے۔ اس لیے جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے، یار مجھے گل دسو جٹ تھوڑا ایک کلا زمین ہوگی یا 10 مرلے زمین ہوگی تے پیو مر جائے تے پیچھے ہوگی پتر تے تھوڑے 10 مرلے یا کلے تے کو قبضہ کرے کرن دے سو کیوں نہیں کرن دے بھائی؟ ہے تے 10 مرلے زمین یہ کو ہور بہ کے تے کی ہوئے گا؟ اور میاں 10 مرلے زمین کلا زمین ہوئے تے لڑائیاں میں ویکھا
کیونکہ آپ نے یہ مشن دیا تھا. عقیدہ سمجھانا چاہتا ہوں, زیارت کا ماحول ہے, بڑی محبت سے عقیدہ کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ میری مرزائی سے بات ہوئی سی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے, تو اکثر نا اہل علم حضرات تشریف فرمائیں سے کروں گا, یہ طالب علم کا سبق ذہن میں رکھنی چاہیے. مرزائی جو بھی اپنے نوجوان عالم کسی نہ گفتگو کریں گے نا تو ترائے مان دے دیں جس سے بحث کر رہے ہیں. نمبر 1 حیات مسیح, عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے کہ نہیں, اس پہ بحث کریں گے. نمبر 2 خاتم النبیین, لفظ خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ خاتم کا معنی افضل الانبیاء کرتے ہیں, یہ اہل المذاہب جانتے ہیں تیسرے. اور تیسرے نمبر پر اجراء نبوت, کیا حضور کے بعد نبوت جاری رہ سکتی ہے؟ 3 عنوان ہیں جس پہ مرزائیت بات کرتی ہے. سمجھا رہی بات؟ یہ 3 عنوان ہیں جن پہ مرزائیت بات کرتی ہے. ہمارے نوجوان بھولے والے ہوتے, علماء بھی شاید غور نہیں فرماتے, یہ بھی عقیدہ حیات مسیح پہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں, کبھی اجراء نبوت پہ بحث کر دیتے ہیں. اوے اللہ کے بندو, حضور کے بعد اجراء نبوت کے بیعت ہی بدل لے یار. حیات مسیح سے نبوت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو, مرزا تاوی نبی نہیں ہو سکتا, زندہ نہ ہو تاوی نبی نہیں ہو سکتا. حیات مسیح کیسے کیا تعلق ہے؟ خاتم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ علماء کو طلباء کو جاننا چاہتے ہیں. میرے فضے سے کبھی یہ گل سن, نہ میں عقیدہ حیات پہ بات کرنا, حیات مسیح پہ بات کرنا چاہتا ہوں, نہ میں بحث کرنا چاہتا ہوں اجراء نبوت پہ, نہ خاتم کے معنی پہ. کہتا کی میں کہ یار ترائے مضمون تیرے نا, ایک مضمون میرا بھی شامل کر لیں. کہتا کی میں کہ ایک کو میرا مضمون ہے, آپ کا بحث کرنی ہے مرزا بننے کا پتر بھی ہے کہ کوئی نہیں, کہ انسان بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, کہ انسانیت کی تذلیل تو نہیں ہے. میں قسم سے کہنا چاہتا ہوں مرزے کو انسان کہنا یہ تو انسانیت کی بھی تذلیل ہے. لیکن شرط یہ ہے جب آپ سیرت مہدی کا پہلے کریں مطالعہ, مرزا سیرت مہدی کا مطالعہ کریں, اس کے بعد سے بات کریں. کوئی مرزے کبھی بھی مرزے کی سیرت کے بارے میں, مرزے کی ذات کے بارے میں بات نہیں کہے گا, اس لیے وہ جانتے ہیں اس کی سیرت اتنی گندی ہے, صورت اتنی گندی ہے, کون اس کا جواب دے, اس لیے وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. اس لیے جب ان کے بارے میں بات ہو تو آپ ڈائریکٹ کیا مرزے کی بارے میں, کہا یہ کیسے, میں نے کہا ہم قرآن پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا تو میرے نبی پاک نے سب سے پہلے نبوت کی دلیل کیا پیش کی ہے. اور میں دو ٹکڑے کر دیں تو کوئی دلیل نہیں دی حضور نے. فرمایا میں سورج کو پلٹا دے تو کوئی دلیل نہیں دی. حضور نے ایک جملہ کہا جو قرآن کے اندر موجود ہے, فرمایا قد لبثت فیکم عمرا, میں نے 40 سالہ زندگی گزاری ہے, اگر ہمت ہے تو میری سیرت پہ کوئی انگلی تو اٹھا کے دکھائے. یہ ہے وہ نبوت جو انگلی اٹھائی نہیں جا سکتی ہے. اگر تو یہ بات نہیں کرنا چاہتے, اس کا مطلب ہے نبوت اور ہوتی ہے, مرزائیت کچھ اور ہوتی ہے. میں نے کہا میں دلیل دیتا ہوں, ذرا اس دلیل کو ذہن میں رکھنے کا. میں نے کہا قرآن پاک کے پہلے پارے سورہ بقرہ کی پہلی ابتدا یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے متقین کی کتنی شرطیں ہیں. نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب, پہلی شرط ہے کہ غیب پہ ایمان رکھو. وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ, دوسری شرط ہے نماز پڑھے. تیسری شرط ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جڑا مال اللہ دیتا ہے وہ دے وچوں خرچ کرے. بیٹھے نا حافظ بھی ہو, اگے اتی میں بلا پڑھ دو حافظ. چلو میں اندازہ لا رہا ہوں کہ تسی میں نظر روزے یاد کرتے ہو کہ پیچھے یاد کرتے ہو. سب کا طریقہ میں آپ کی طرح کو سنتے بتا لے سکتا ہوں. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ومن بعدک وبالآخرۃ یوقنون. ایسی پڑھی غلط ہو گئی, غلط ہو گئی. بادل سے کوئی نہیں تھی, کوئی نہیں. ذرا غور کریں, میں نے اس سے دیکھ سے کہا, میں نے کہا سن, اللہ فرماتا ہے پیارے ماموں جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی مان لے, اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی مان لیا. اگر اللہ ایک لفظ بتا دیتا وَمِن بَعْدِک, سونیا تواڈے تے جڑا نازل ہوئے اے تے بھی مان لیا وے, جڑا پہلے اترا او تے بھی, تے جڑا تواڈے تو بعد آونا او تے ہوئے. اگر وَمِن بَعْدِک کا لفظ آ جاویا جتھے اسی باقی قرآن دے 30 سپارے یاد کر لے, اے لفظ یاد ہونا ہے. میں نے کہا قرآن نے من بعد کا لفظ نہیں بولا, اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میرے مصطفیٰ سے پہلے تو نبی ہوگا. نہیں سمجھ بات کیا, اگر کوئی ہوتا تو ومن بعد کا لفظ آ جاتا, یہ آیت کیوں ہوتی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک, یا صرف ومن بعد کا جاتا تب سمجھا کے نکلتا. اللہ نے بات کا لفظ نہیں بولا, اس لیے اللہ بتانا یہ چاہتا تھا حضور کے بعد کوئی آ ہی نہیں سکتا, مانو یہ کہتے تو. میں نے کہا جاؤ اس آیت کا مجھے جواب دو. میں نے کہا چھوڑے خاتم کے معنی میں جھگڑا کریں گے, فلاں لوگوں نے یہ لکھا, فلاں نے یہ لکھا. میں کہا ویسے تصور کر لیتا ہوں,
اس سے مولوی صاحب استاد جی قاری صاحب تعلیم تے اسی قرآن ختم کراؤں آتے کہ نہیں آتے اسی قرآن کی کراؤں ہے ختم کراؤں ہے تو مطلب یہ ادھا پڑھاؤں ہے یا پورا پڑھاؤں ہے ختم کا مطلب کون سمجھ آ جائے گا ختم کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی ادھا قرآن پڑھنا ہے یا 29 بارے پڑھنا ہے پورا کہ ختم ہوتا ہی ہو جو قرآن مکمل ہوئے اور میں کلہ تو بتا لوگتا تو میں نہیں پتا یہ تو بچوں نے پتا ہے ختم قرآن کا مطلب پورا قرآن پڑھنا جس تو بعد ایک آیت بھی نہ ہوئے ایک آیت بھی رہ جاوے کہ ختم قرآن کوئی نہیں ہے کہ ختم نبوت نہیں ہے حضور تو بعد کوئی نہیں نبی نہ آوے یہ آگی یا تو ختم نبوت کی تو رہ گئی ہے میں کہتا جب تک بھی ترجمہ سمجھ آ جاتا تو عجیب بندہ ضرب المثلہ کرتا بتا ہے علم علماء یہ کہ اللہ علماء جانے میں طالب علم میں جٹ کی طرف سے سوچ اچھا استاد مکرم میرے فرمان لگے شیخ القرآن مولانا منظور احمد صاحب انہاں دورہ تفسیر میں زیوں پر پڑھا بڑے استاد نے دورہ تفسیر میں زیوں پر پڑھا فرمان لگے میں نے کوئی ترجمہ پڑھتا بیٹھا میں سے یہ ہے کہ میں پڑھی آخر لگے کہ بابل آخرات ہم یوقنون یہ کا مطلب ہے پنجویں شرط ہے کہ آخری نبی کے ساتھ یقین رکھے اس بابل آخرات کے مراد مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی کے ساتھ یقین رکھتے ہیں توجہ ہے مسئلے تھے استاد جی فرمان لگے میں نے آکھا ہوں ایک گل میں تم پہلے قاعدہ بھی سمجھاواں علماء کو کم دے نا تاکہ گل سمجھ آ جائے عربی زبان کے اندر مذکر واسطے لفظ بولا جاتا ہے تے مؤنث واسطے جڑے کلمے دے آخر کہا جائے نا بولتا یہ دا مطلب ہے مؤنث واسطے اگر بولتا نہ آوے دا مطلب ہے مذکر واسطے جی میں آپ آتے ہیں نا طالبن طالباتن طالب کا معنی طالب علم طالبہ کا معنی طالبہ لڑکی عالم کا معنی عالم عالمہ کا معنی عالمہ عورت یہ سمجھ آ جاتی ہے نا عابد کا معنی عبادت کرنے والا عابدہ معنی عبادت کرنے والی ساجد کا معنی سجدہ کرنے والا ساجدہ معنی سجدہ کرنے والی اور مذکر مؤنث فرق آ جائے گا سمجھ جتنے تا آوے وہ مؤنث ہے تے جتنے تا نہ آوے وہ مذکر ہے استاد جی فرمانے میں کہا بے وقوفا انے آخری نبی کے ساتھ یقین رکھتے ہیں آخرت سے کیا کرنے بولتا ہے ایک اللہ سوانا میں نہ مذکر آ کے مؤنث پہلے سمجھا کیا سکے تو پہلے نہ سمجھا سوچی میں کیا کر کہتا مولوی صاحب تینوں حج عقیدہ سمجھ نہیں ایسا نا پر میں کو عقل نہ ہوئے تو سمجھ آ گیا یہ عقیدہ عقل چاہوں نہ ہی نہیں ہے اگر آخرت مؤنث یہ تواڈا مزاح مذکر بس آخرت کا مصداق نہیں ہو سکتا اگر مؤنث کا مطلب ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی مرد ہوتا ہے عورت نہیں ہویا کرتی ہے یہ وہ عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت 100 آیت قرآن مقدس میں موجود ہے جس میں اللہ نے عقیدہ ختم نبوت بیان کیا بات آگے سمجھ ابھی علماء کا کام ہے ان آیات کو تلاش کریں ان کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ پتہ چلے ہم اپنے قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں بچے نو اصل پتہ کہ سارے کو سستی ہو گئی اسی اپنی قوم کو عقیدہ ختم نبوت یاد نہیں کرا میں ایک مثال دیتا ہوں ایک بچہ جم پڑتا ہے بچہ چھوٹا بھی ہوتا ہے کہ ماں پتہ کیا پیو آوے نا بارو یاد یہ پتر تیرا ابا آ گیا دوپہرے آوے پتر تیرا ابا آ گیا زورے لے پتر تیرا ابا آ گیا جو دو یہ آئے ابا آ گیا پیسے میں جاتے کو پیسے لے گیا کوئی شہر میں جاتے کو چلا جائے بار بار آتی کے لیے اور اے بال جو چھوٹا ہی بڑا ہوتا گیا یہ لفظ ماں پکوایا اے تیرا ابا اے تیرا ابا اے تیرا ابا اے تیرا ابا انہیں پکا لیا چنگی طرح یہ تو کوئی دلیل ہے کہ جو پیو ہے کہ وہ ہو رہے اور کوئی دلیل کوئی یہ ماں پکوایا تھا اے تیرا ابا اے تیرا ابا وہ پتر ہو گیا 20 سال دا 25 سال دا 30 سال دا کڑی ہو جوان جاوے بازار چنگو مزہ آ جائے انہوں نے گل سنے یہ تیرا پیو نہیں تیرا پیو تو فلانا ہے اب جو کرے مثال کوئی بندہ آ کے اے تیرا پیو نہیں ہے میاں تیرا پیو تو فلانا ہے وہ آگ سے اچھا پہلے دلیل دے کہ اے میرا پیو ہے کہ کوئی نہیں بنا منگسی دلیل بولو محبت رہا یہ تو میں جٹکی جی مثال دیتی گا سر بھئی یہ پیو دے بارے کو دلیل مانگے گا میاں تجھو نہیں میرا پیو نہیں تو فلانا پیو کو دلیل دے اگر ہے نا حلال دا پتر اور دلیل کوئی نہ من سے رکھ کے تھپڑ باسی اب بے حیات نے شرم نہیں ہوتی اور میری ماں سبق پکوایا ہی جو پیو ہو نہیں ہو سکتا نہیں گا سمجھ اگر اس یاد نوجوان کو یاد کرا دے لیے حضور تو بات کوئی نبی نہیں آ سکتا ایمان کا لفظ کرتا پیا کسی بھی مجاق یہ کہ گل کرتا بھی گل کرے تھپڑ مار کے وہ کالا کریا شرم کر میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا یار
پھر مسئلہ سمجھ میں آئے گا اتنا بڑا اعلان یہ جنازہ کیسے ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے رب کائنات کے پیارے حبیب نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جاؤ پہلے آسمان پہ اعلان کرو فرشتوں کو بتا دو میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں تم بھی پیار کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. جب فرشتوں نے اعلان مکمل ہو جاتا ہے پھر اللہ کہتا ہے جاؤ روئے زمین پر اعلان کرو میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں تم بھی پیار کرو. وہ فرشتے آ کے زمین پہ اعلان کرتے ہیں تم چینل بند کر دو سوشل میڈیا بند کر دو نیٹ بند کر دو ساری چیزیں بند کر دو. یہ اعلان تمہارے میڈیا کا محتاج نہیں ہے یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جب اعلان ادھر سے ہوتا ہے تمہارا میڈیا بند بھی ہو جائے اللہ نے پکڑ کے بندے بھیجے فرمایا جاؤ جا کے جنازہ پڑھ کے آؤ. اس لیے میں ایک مرتبہ عرض کر رہا تھا جب غازی ممتاز حسین شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے جنازے میں ہم شریک ہوئے نا تو جڑی جگہ ایسے کھلوتے ساتھ نال ایک بابا کھلوتا ہوئے میرے نال ایک دوست حاصل ہوتے انہوں نے نال ایک بابا کھلوتا ہوئے اگلے پاس ایک بندے نے پاس لے بڑھا بابا صحیح فلور ٹرنا بھی بڑا ہوتا جی میں بابے نے بیٹھے تو اس میرے نال والے پوچھا تھا تو کتوں آیا کہنا میں کوئٹے چوں آیا قسم سے سید کرو بسے میں بیٹھے وہ لے کے میں کوئٹے چوں آیا میں سوچی پہ گیا کہ کیڑا بڑھا بابا کہنا لمبا سفر کر کے آیا تو وہ میرے نال والے میں نے انہوں نے کہا تو جنازہ پڑھانا ہے ابو غصے میں کہتا نہیں جنازہ پڑھنا نہیں آیا کہتا میں اپنی بخشش کرانے کے لیے آیا. تو بابے نے وہ لے کے جنازہ تو نہیں پڑھا جنازہ اتنے بھی بڑے ہوتے رہے کہتا میں بخشش کراؤں آیا میں یقین لے کے آیا یہ غازی ممتاز کے جنازے شریک ہو جائے گا قسم سے کہتا ہوں وہ بخشا جائے گا. اس لیے یہ یقین سے کہنا چاہتا ہوں جو عاشق رسول بابا جی کے جنازے میں شریک ہوئے میرا یقین کامل ہے. کچھ لوگ فون کرتے ہیں میں نے مثلا سے ڈرتا بنا ہوں بیان نہیں کرتا لیکن کبھی بات نہیں رکھا تھا. آج بھی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے دوست کا فون آ گیا جی فلانے کا جنازہ نہیں پڑھنا فلانے کا یہ نہیں پڑھنا یہ میں نے کہا کوئی بات نہیں یار ان کو کہہ دیں کہتا کیوں میں تو قرآن پڑھا ہے قرآن سے مسئلہ میں کافی کرنا چاہتا ہوں توجہ کریں صرف اشارہ ہی کافی ہے. اس نے کہا جی وہ کہتے ہیں جنازہ میں نے کہا نہیں پڑھنا چاہیے تو اس کو بالکل پڑھنا نہیں چاہیے تھا نہیں سمجھے کہ لگا کیوں میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ تو قرآن میں نے کہا قرآن کہتا ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ نہیں بات سمجھے فَسَجَدُوا بھئی سب نے کہا سجدہ کرو نہیں بات سمجھ آئی تو ایک ہی تھا کھڑا ہو گیا کہنے لگا میں سجدہ نہیں کرتا بھئی میں نے کہا نہ کرے کیا ہے کیا شیطان کے سجدہ نہ کرنے سے باپ آدم کی تعظیم میں فرق آ گیا نہیں بات سمجھ آئی بھئی قرآن کیا کہنا چاہتا ہے میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے اچھا شیطان کو پوچھو نہیں مانو تو بڑی دلیل ہے. ایک ہمارے یہاں پیروں سے بھی اللہ بچائے نہ کری پیروں سے آج کے رہے کرو تسی جڑے اپار دیاتی لوگ ہیں نا زیادہ بات کرنے ہیں آپ ایک کیا کرو پیر اصلی کے رہتے نکلی کے رہے فرق لگ جاتا کہ نہیں پتہ نہیں لگتا میں کہا منڈی جگان لگڑ جاتا بڑا پتہ لگ جاتا ہے تو دین دی کہ نہیں دین دی پیر کے بارے پتہ ہی نہیں لگتا سمجھے کرو پیروں میں پرسوں مجھے والے شاید کہ میرے نالے کو دوست بیٹھ کرنا کہیں فردوسی طبعت ایک ساڑھے پیر آیا بس ہے وہ کہتے ہیں نماز نہیں لوٹ کوئی نہیں روزے نہیں لوٹ میں نے ٹھیک آتا بلا بات کیا ایک کہ میرے پیر کا فیصلہ بات ہوں وہ شیطان نہ ذرا تھوڑا کام نہیں آتی ہے. اچھا اس نے جو تفسیر سے گفتگو کی جو تفسیر میں نے جوابات دی وہ تو اللہ کہ وہ طالب علم سے بحث ہوتی ہے میں نے کہا لگا جی شیطان نے جڑا سجدہ نہیں کیتا ٹھیک کیتا میں کہا بالکل ٹھیک کیتا کہتا میں کہا کیوں انہوں نے جو دلیل پوچھا بڑی غور سے سنا کہتا گل ایک مالک ہے کو دے دو غلام نے ایک مالک ہے کو دے دو غلام نے تے گھر کے اندر وہ دو ٹوکریاں رکھتا ہے ایک ٹوکری وچ گند پی ہے ایک ٹوکری پہلے کھول ٹھیک ہے مالک کہتا ہے اے ٹوکریاں چاہتا ہے میں سٹرو ہن ایک نے چا لی کھلا لی ایک نے چا لی تے گل تا تو میں مالک نہیں بنی ہے نا نہیں گل سمجھ تو میاں شیطان اگر میں بھی مالک کی گل بنی ہے میں گندے کی ٹوکری چا لی بابے اگر کھلا لی چا لی آئیے کہتا تھا تو اسے ذرا سمجھا کرے اصلی پیر کے رہے تے نقلی پیر کے رہے یہ تھوڑے فرق کر لیا کرو قسم سے کہتا ہوں یہ پیر درخت نال نہیں لگتے یہ پیر ادو بنتے نے جدو میرے مصطفیٰ دی نوکری کرتے تھے بابے نے کہ یہ جملہ قسم سے کہتا یاد میں رکھا جب اخبار نے مجھ سے پوچھا کہ تسی دین دے ٹھیکیدار ہو توجہ ہے آپ فرمائے ٹھیکیدار نہیں ہے چوکیدار ٹھیکیدار نہیں چوکیدار ہوں جو علماء اور مشائخ حق کا ہیں
اللہ کی قسم سے کہتا ہوں یہ مقبولیت میرے اور آپ کے کہنے پر نہیں ہے، یہ مقبولیت میری اور آپ کے تقریروں کی جلسوں کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ اعلان کرو۔ مجھے آصف پور میں ایک دوست نے بتایا فریق مخالف کے وہاں مولانا ہے، وہ مرید ہیں، ان کے پیر بڑے معروف ہیں ذوالفقار نقشبندی صاحب، یہ ان کو سمجھ گیا وہ صاحب کشف ہے، واللہ رسول عالم ضرور پر کرنے لگا، کہنے لگا کہ میرے پیر صاحب کہتے ہیں انہوں نے سارے مریدوں کو آرڈر کیتا کہ بابا جی کے جنازے جاؤ، سارے مریدوں کے آرڈر کیتا۔ اسی پوچھا کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں کشف کے ذریعے سے میں نے دیکھا ہے آمینہ کے لال خود بابا جی کے استقبال کی تھی۔ یہ ان کی بات ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اس لیے بابا جی ہمیں جو مشن دے کے گئے وہ دو لفظیں میں رکھے، ایک عقیدہ ختم نبوت اور ایک تحفظ ناموس رسالت، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ہر بندے کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، جس کو اللہ نے تقریر کا ملکہ دیا وہ تقریر کے ذریعے سے اپنا کام کرے، جس کو اللہ نے تحریر کا ملکہ دیا وہ تحریر کے ذریعے سے کرے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی مسائل دیے وہ مالی مسائل کے ذریعے سے، کس طریقے سے بھی اللہ نے۔ یاد رکھو بسوں کا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بندہ نہیں کیا فلاں نہیں، کسی کو برا نہ کہ کوئی جاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں جاتا تب بھی ٹھیک ہے، آپ کہیں گے یہ دونوں کیسے ٹھیک ہو گئے؟ آئیے میں مثال سے کرنا چاہتا ہوں درجے پہ ایک مسئلہ، بس آخری بات عرض کر کے میں بات کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ گاڑی کا مشین کا ہر پرزہ اپنی جگہ پر بڑا اہم ہوتا ہے، گاڑی کا مشین کا ہر پرزہ اپنی جگہ پر بڑا اہم اور ضروری ہوتا ہے، اور اپنی جگہ پہ فٹ ہوئے تو تائیں مشین چلتی ہے وغیرہ نہیں، ان کا سمجھ آ رہا کہ نہیں؟ میں مثال دینا، آپ نے بولا بائی سائیکل ہے نا، بائی سائیکل یہ تو سارے جانتے ہوتے کہ ہوں بابا دور آ کے آپ موٹر سائیکل سے چڑھ پہ اگے تیرا سائیکل سے سفر کر دیا سائیکل ایک ٹوب ایک بال ہوتا ہے نکے دیا اگے وہ 5 پیسہ دا ہوندا ہن زیادہ زیادہ یہ دم دو سی یہ 2 دا دو 5 دا دو ایمان نال دسو سائیکل جو آپ یہ بال کڈیے تا سائیکل کا ہوتا ہے کیوں ایڈا بڑا سائیکل لو ابھی یہ بھی ہے پیڈل بھی ہے ہینڈل بھی ہے تو بس کم تک کیوں نہیں ہے اس واسطے اگر تے ایک نکا دیا بال ہے لیکن اپنی جگہ تے بڑا اہم ہے کیا سمجھ آ گئی یہ کوئی نہ سمجھے یہ بڑے لوگوں کا کام ہے نہیں یہ ہر بندے کا کام ہے ہر پرزہ اپنی جگہ پر بڑا اہم ہے اور دوسرے نمبر پہ کیا کہا ہر پرزہ اپنی جگہ تے فٹ ہوئے ہن آپ پیڈل چاہتے ہینڈل والی جگہ تے چلا گئے ہینڈل والی جگہ تے پیڈل چلا گئے تے کام چل پڑ نہیں چلے گا پیڈل کی جگہ تے ہینڈل کی جگہ تے امام کی جگہ پر مقتدی کی جگہ پر قائد کی جگہ پر اب ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا کہاں جائے وہ میدان جہاد میں جا کے تلوار چلائے اب ایک آدمی یہاں بیٹھ کے تلواریں بنا رہا ہے ایک آدمی تلوار اٹھا کے وہاں پہنچانے جا رہا ہے یہ نہ سمجھ لینا جو میدان جنگ میں تلوار چلا رہا ہے وہ شہید ہے وہ غازی ہے وہ سب کچھ ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے نہیں جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا تلوار بنانے والے کو ملے گا اور اتنا ہی تلوار اٹھا کے پہنچانے والے کو ثواب ملے گا بابا جی کہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ملاقات بابا جی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ملاقات سے گئے کہ بابا جی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنا غصہ دے دیتا جو لیا ڈاکٹر صاحب آکر لگے مولوی صاحب کوئی نکا تک پوچھا نہیں ہے جڑا تسی میرے نال ظلم کیتا ہے اللہ بیڑا گرد کرے مشرفہ یا کر کے یہ مانا حاجی ہن جی سزا ملنی تو پتہ ہے وہ ہسٹری کدی پڑھ کے بندہ ہوگا آگے ساتھ تو اور بڑی سزا ملے گی انشاءاللہ مولویوں کے خلاف بڑی باتیں کرتا تھا اب دیکھیں کہ حالت مولوی الحمدللہ حاجی بھی موجود ہے تو مولوی نے کہنا ہے اللہ کے بندے نے مولوی دنیا تو بوکے تھوڑا نکاح ہی کہنے پڑا جنازہ بھی کتنی پڑا اب مولوی کی بڑی شان نہیں مانا رس کرتا پیا کیا ہویا آپ کا جو ہے نا بولنے والے لوگ ہیں نماز دے وچ مولوی کی پیروی کر رہے تے پیچھے کہتے مولوی جی تے تو امام ہے کیا امام ہے یہ نہ کیتا کرو مولوی مسجد ہے امام اچھا مولوی کو تھوڑا سوچنا چاہیے کتے بنوندا ہے محراب ہے کتے بنوندا ہے اچھا محراب کا معنی تو نمبر میں کیسے لے لینا ویسے میرے ساتھ اندر محراب کا معنی محراب لفظ نکلے حرم نکلے تو معنی جنگ کر ہوئے مولوی تے محراب اس کرو تے جنگ نہ کرے نہیں کر سکتا محراب کی مسجد کیا اس وقت خدا سا یاسین تا یاد ہو پکا نہیں بول بلائی بتا کہ یاد ہے ہاں جی یہ مسجد کی اسی الحرم یہ زمانہ جنگ کا جیڑا مسلح کے اوتے محراب ایک مولوی کھڑوتا ہے
وہ چھوٹا جہاد ہے بڑا جہاد ہے تے مولوی اگر جنگ جو ہویا نا تو وقت مقتدی یہ نہ کیا کہ تو میری گل کر توجہ ہے کہ اصل جو آپ مسیح کے نماز پڑھنے ہیں نا یہ اللہ ٹریننگ دینا تربیت کرنا ہے میاں مسیح پہلے کر وضو مصلی تے مولوی کھلو سی ہاتھ بندے کھلو جاؤ مولوی رکوع وچ جاوے تو تو جا سکتا ہے پہلے رکوع وچ سر اٹھاوے تو اٹھا سکتا ہے وگرنہ سجدے سے رکھے تو رکھ یہ اٹھاوے تو اٹھا سکتا ہے وگرنہ یہ سلام پھیرے تو پھیرے وگرنہ نہیں جی اگے پیچھے ہو جائے گا نماز گئی اوے اللہ دسنا چاہتا ہے مولوی دی پیروی کرو نماز وچ ایتھے بل سکھو پیر مٹا کے جی میں مولوی آ کے پڑھ لیا کرو یار ان کا سمجھ چاہیے اصل ہے تربیت کا ہے ڈرے چلتا ہے دیکھا کہ مولوی بھی گل بنو اتنے بھی پیروی کرو بعد کیا کہ پیروی کرو کیوں اللہ اور نمازی کے درمیان میں یہ وسیلہ ہے یہ واسطہ ہے اللہ تک بندوں کی آواز پہنچانے کا وسیلہ یہ مولوی ہے تے ڈاکٹر عبد القدیر کا بابا جی بھیرتا ہے آل اللہ کر چلا تو پہلا مولوی نے ہاتھ چوم لے تے بابا جی نے جو جواب دیتا نا بڑا قابل غور ہے فرمان لگا کہ ڈاکٹر صاحب اسی تا ریسرچ پڑھا ہے جیڑا بندے تلوار بھی بناوے چلا جہاد واسطے او جب یہ تو تے تم بنایا ہے جیڑا تلوار بناوے چلا واسطے جہاد واسطے او جب یہ تو تے بنایا تم بنا دیتا ہے تیرے جب کیوں کیا شک ہے میں جنتی کا تم نہ پیانا میرے ملت کے حیوں نوجوان آیت کرنا چاہتا ہوں ہر بندے کی ذمہ داری ہر پوزا اپنی اپنی جگہ پر بڑا قیمتی اور بڑا ضروری ہے امام مسجد کی اپنی ذمہ داری ہے مقتدی کی اپنی ذمہ داری ہے جس کو اللہ نے علم کی دولت دی ہے خطابت کا موقع دیا ہے وہ خطابت کے میدان میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرے وہ خطابت کے میدان میں تحفظ ناموس رسالت کا حفاظت کرے جو مدرس ہے وہ مسند تدریس میں بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے یہ مجاہد تیار کرے میں کہا کرتا ہوں جو استاد بیٹھا ہے نا پڑھانے واسطے وہ بے شک اگے نہ بھی جاوے یہ اتنے بیٹھ کے ایویں جویں مستری اسلحہ تیار کیا کرتا ہے نا یہ علماء کیا تیار کرتے یہ علماء تیار ہوں گے یہ اسلحہ ساڈا انگریز کی چالاکی دیکھے سازش دیکھے وہ مولوی ختم کرنا چاہ رہا ہے ہوں اس وقت مولویت ایک بہت بڑا امتحان آنے والا ہے یہ واسطے تیار ہو ذہنی طور پہ گورنمنٹ مدرسے ختم کرنا چاہتی ہے اگے بھی بڑے بڑے لوگوں نے ختم مشرف نے بھی ختم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن بڑی میٹھی گولی آپ کو دے کے گیا صدر دیا آپ کو تک نہیں پتہ لگا قسم سے کہتا ہوں اس دور میں حبیب جانا بھی بڑا دانا تھا کہ یہ عجب دور ہے لوگ ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں عجب دور ہے لوگ ظلمت کو یہ میں وضاحت نہیں کرتا ہے طالب علم نے وضاحت سمجھانا ہونا ظلمت کو لیتے وہ نے کیویں مدرسے جاتا ہے سچے نے میں نے کہا فردوسی صاحب تو بے وقوف ہے میں کو کیویں کہتا تانوں پتہ نہیں تو مدرسے بڑے چلائیں میں کہا کیویں کہتا گرانٹ دیندا سی نا اس زکات دینا مدرسہ راجہ کیا گرانٹ دیتی ہے میں کہا سن پتہ کیوں گرانٹ دینا کہتا دس میں کہا حجاج بن یوسف آ گیا حجاج بن یوسف اس وقت کوفے میں 30 صوفی آ گیا کتنے 30 تے کہ حجاج بن یوسف کو اے جڑے صوفی بیٹھے نا اللہ والے مولوی انہاں بد دعا کی تیرا بیڑا گھر کو جانا ہے اس کا گل ہی کوئی نے سارے مولوی دی دعوت کی 30 وچ 29 مولوی گئے ایک مولوی لوگ گیا ٹھیک ہے ایک مولوی لوگ گیا تے باقی چلے گئے انہیں روٹی چکوائی حلال حرام رلاتے انہیں کر جو مرضی کر کے کیوں آکے حرام دا ٹکر ملا کے کمائے انہاں دے فتوی دا سری کوئی نہیں کہ موجود کرے او جڑا لکا نہیں آ نا اس نے بڑے ظلم کیتے تے انہاں کہ یار کو بد دعا کرے او تے ٹکر صدر دا قاضی بیٹھا نا انہاں کہ دعا میں اثر ختم ہو گیا انہیں کہا ایک مولوی کوئی نہیں کیا اے موت انہاں کہ اچھا انہاں کہ دن میں نبڑ لینا انہیں پولیس بھیج دیا مولوی نے پکڑ کے لا کر پھانسی لے لے وہ آیا تو سکا میں دعا کرنا یا اللہ کہ میرے تو ظلم کر لے توجہ کر میرے تو ظلم کر لے میں تفسیر واقعی اس کا دیا وقت تک گزارش میرے تے کر لے یا اللہ میرے تو بعد ایک کسی تے ظلم نہ کر آپ نے پھانسی دے آرڈر دیتے وہ ہاتھ تے فالج ہو گیا کام کرنا چھڑ گیا اس کے بعد موت آ گئی فرمایا ایک بھی بچ گیا دعا بد دعا کی تھی مرے کہ نہیں مرے میں کہا جڑا ایک باری حجاج کے ٹکر کھا کے آوے نہیں گل سمجھ آئی تے جڑا ہر سال کدی 2 لاکھ دیتی گلے کدی 5 لاکھ دیتی گلے وہ تو مدرسے دا پہلے نہیں بیڑا کر کیتا تے دوسرا جڑا کمال دا بیڑا کر کیتا اج تک صرف نہیں کوئی ہے انہاں کہ مولویوں میں لینا عربی ٹیچر اسی مولوی کی سمجھا میاں نوکری پکی تنخواہ چنگی مسیح والے طرح نہیں دے دے تنخواہ دے سے 5-7 ہزار دے دے تے ایک نمازی ناراض ہو جائے مسیح کی چھٹی ہو جاتی پکی نوکری چنگی تنخواہ لیکن یہ نہیں پتہ سوچا کی انہاں کہ اے مدرسے بیٹھا مولوی
اے شیخ الحدیث بھی ہے، اے شیخ التفسیر بھی ہے، اے شیخ الفقہ بھی ہے، اے استاد العلماء بھی ہے، اے رو مدرسے سے پڑھ کے لے جاؤ مسیحتے، نہ مفتی نہ عالم نہ شیخ الحدیث، اے بڑھ گیا کلا ماس کر. ٹھیک ہے نا کی بن گیا؟ چھوٹے چھوٹے بچے نا کیوں لے میں تو سکول پڑھا کوئی نہیں، اللہ بچائی رکھا ہے. تو نکے نکے بچے سب یاد کی وجہ ہے نے کہا تھا ہارڈ، بیم نے کہا تھا ماس، دینے کا ٹور جوڑا رہے سے سمجھتے اجی میں سالہ مارا تھا کب کہنے ہیں. اے نے کہا تھا ہارڈ، بیم نے کہا تھا ماس، دینے کا ہیڈ ماس ٹور. انہوں نے نہیں بڑھایا چھوڑا بڑھایا میں تجھ پتہ کیوں بڑھایا. انہوں نے کہا کہ شیخ الحدیث بھی ہے، شیخ الفقہ بھی ہے، استاد العلماء بھی. انہوں مدرسے سے پڑھ کے لے دو سکول اتے کہ المطالعۃ العربیہ پڑھائی سن سارے سالوں وہی پڑھیں دے رہے سن. انہوں نے جواب دے دے گا اے مدرسے بیٹھے گا نئے عالم تیار ہوں گے، اے مدرسے تو نکل جائے گا نئے عالم کا کوئی نہ تیار ہو سکنا. انہیں ایس طریقے کا جنازہ کٹا. اور علماء کو پوچھو کیا مدرسے پڑھانا تو استاد رکھ دیں 4 سال 5 سال قسم سے تلاش کرتے استاد کوئی نہیں ملتا کتابیں پڑھانا واسطے. جنازہ بھی کٹ کے جو کہ نواں مولوی بنے گا خبر ہی ہے نا. میرے استاد یہ تو ادھر طرف استاد نے فرمایا گل سنو مولوی جی میں آدھے قلے تے سونی لگ رہی ہے. یہ میرے بڑے استاد نے میں آدھے قلے تے سونی لگ رہی ہے. مولوی مدرسے تے مسجد تے سونا لگا سکول نہیں سونا لگ رہا. اس کا میرے استاد کی تنظیم نے امتحان نہیں دیور دے دیا. فرماتے ہیں امتحان دے کے میں سکول ٹیچر لگ جاتے ہیں تے جڑا میں پڑھایا وہ سارا بلا بن دے دے. اس واسطے تنظیم نے امتحان نہیں دیور دے دیا تاکہ کسی ٹیچر نہ لگ جائے. انہوں نے بیڑا گھر کیتا تاکہ علماء نئے تیار نہ ہوں. نئے تیار ہوں گے تک جا کے دین کام کریں گے. آج بھی میں اس استاد کے قدموں کی بات کو اپنی آنکھ کا سرما سمجھتا ہوں جیسے مابی دور کے اندر ساری دنیا کے ساتھ چھوڑ کے چٹائی پہ بیٹھ کے یا اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے یا میرے نبی کا فرمان پڑھاتا ہے. مدارس تیار کرو، مدارس آباد کرو. یہاں سے لبیک کی آواز بھی آئے گی. عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یہ چٹائی پہ بیٹھنے والا مولوی کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا. بابا قادر نہیں کرے یونیورسٹی پڑھتا رہا، مجدد ثانی کرے یونیورسٹی پڑھتا رہا، فضل خیرآبادی کرے یونیورسٹی پڑھتا رہا، مفتی کفایت اللہ کافی کرے یونیورسٹی دیا. انہاں چٹائیاں پہ بیٹھ کے خواجہ امین قمر الدین صاحب سیالوی وہ کرے یونیورسٹی پڑھتا رہا. انہاں چٹائیاں پہ بیٹھے پیر مہر نے کتنے پڑھتا رہا، چٹائیاں پہ بیٹھ کے پڑھتا رہا. قال اللہ قال اللہ. یہیں سے ان کو پتہ ہے آپ کی آواز اٹھے گی کسی مسجد اور مدرسے کی چٹائی سے آواز اٹھے گی. اس لیے وہ مدارس کو لوٹ کرنا چاہتے ہیں، بند کرنا چاہتے ہیں. علماء کی اس وقت بڑی ذمہ داری ہے مدارس میں توجہ دے، مدارس کو مضبوط کرے تاکہ آنے والے وقت میں یہ نوجوان تیار ہو تاکہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یہی چٹائی پہ بیٹھنے والا اور بھی کرے گا. میرا پیغام آپ تک پہنچ گیا. دعا کرے اللہ کے کائنات مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ دین و دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا